نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب أن يتعبد له فيها إلا من عشر ذي الحجة يعدل صيام يوم كل يوم منها صيام سنة ويعدل قيام ليلة منها قيام ليلة القدر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگان محترم اور نوجوان دینی بھائیوں، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. ذی الحجہ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور اس مہینے کے کچھ احکام ہیں. اس کے پہلے جو 10 دن ہے اس کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے. اس کے علماء نے مخصوص فضائل اور اعمال بیان فرمائے ہیں. میں نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی اس آیت میں ولیال عشر کا جو لفظ آتا ہے اس کا مفہوم اور بھاوات بھی جو قرآن کی تفسیر لکھنے والے مفسرین ہیں انہوں نے یہ 10 راتوں کو نقل کیا ہے کہ جو پہلی 10 راتیں ہیں وہ مراد ہے جو اللہ نے یہاں قسم کھائی ہے. اور اللہ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی شرافت کو بتانا مقصود ہوتا ہے. گویا کہ اللہ کے نزدیک یہ شروع کی 10 راتیں بھی بڑی فضیلت والی. اس لیے بزرگوں اور بھائیوں، میں آپ کے سامنے آج کی اس مختصر سی مجلس میں عشرہ ذی الحجہ کے دن اور رات کے متعلق کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. بزرگوں اور بھائیوں، ویسے تو اللہ کے سارے سال بنائے ہوئے، سارے سال اللہ نے بنائے، سال کے 12 مہینے اللہ نے بنائے، 12 مہینوں کے سارے دن اللہ نے بنائے، لیکن کچھ دنوں اور سالوں کو اور کچھ وقتوں کو اللہ تعالیٰ برگزیدہ اپنے طور پر بناتے ہیں. اللہ اس دن کو تقدس دیتے ہیں، اس رات کو تقدس دیتے ہیں. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ چیزوں کو پیدا کر کے اللہ اس کی چوائس کرتا ہے، اسے منتخب بناتا ہے، اسے پسندیدہ بناتا ہے. یہ اللہ کی طرف کی بات ہے. تو اللہ نے ان 10 دنوں کو فضیلت والا بنایا. میں نے جو روایت ابو ہریرہ کے حوالے سے آپ کے سامنے پڑھی اس کا بھی خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے پسندیدہ دن رمضان کے بعد اگر کوئی ہے تو عشرہ ذی الحجہ ہے. یعنی یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن اتنی بڑی فضیلت کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے، شب قدر کی عبادت کے برابر ہے. کوئی معمولی فضیلت. آج لاک ڈاؤن کا ٹائم چل رہا ہے،
الحمدللہ ہم اتنے زیادہ بزی نہیں ہوتے ہیں ان دنوں میں، شام کو ہر ایک اپنے گھر چلا جاتا ہے، کیا حرج ہے ہم مغرب کے بعد اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، اوابین پڑھیں، یاسین شریف پڑھیں، ذکر کریں اور دوسرے اعمال کریں، ہم رات میں عبادت کرنے والے شمار ہو جائیں گے۔ شریعت میں رات شروع ہوتی ہے سورج کے ڈوبنے کے بعد سے، اس لیے مغرب کے فوراً بعد بھی ہم عبادت کریں گے تو یہ رات کی عبادت شمار ہوگی۔ تو آسان ہے، مغرب کے بعد عبادت کر لیجیے، تھوڑا بہت جلدی اٹھ کے عبادت کر لیجیے تو پوری رات عبادت ہو گئی۔ اس لیے بزرگوں ان دنوں سے، ایسے وقتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، آخرت کی تیاری میں رکھنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے موت سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا متی الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا ما اعددت لها، ما اعددت لها، تمہاری اس کے لیے کیا تیاری ہے، تمہاری اس کے لیے کیا تیاری؟ تو معلوم ہوا کہ آدمی کو موت سے ڈرنا نہیں ہے، مومن کا تو عقیدہ ہے کہ وقت پر موت آتی ہے، وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله، قرآن کی آیت میں ہے کہ کوئی بھی نفس بشر مرتا ہے تو اللہ کے اس کو جو ہے موت دینے سے وہ مرتا ہے۔ اللہ نے دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے سارے واقعات، سارے جو کچھ پیدا ہونے والا ہے سب کچھ لکھ لیا ہے۔ ڈرنے کی بات نہیں ہے بزرگوں، دل میں خوف بچھانے کی بات نہیں ہے، اللہ پر وشواس، اعتماد، بھروسہ کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ برا نہیں کرے گا۔ اس بھروسے کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی زندگی ہنسی خوشی نکالو، اس کی عبادت میں نکالو، جائز انجوائے کرو، کوئی بات نہیں ہے، جائز شریعت کے دائرے میں رہ کر، مثلا گھر میں اچھا کھانا پکا کر کھاؤ، ڈاکٹر حضرات جیسے کہتے ہیں کہ وٹامن سی، وٹامن ڈی ملے، ایسے خوراک کھاؤ، کوئی حرج نہیں ہے، ایسی چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہے تو گھروں میں بیٹھ کے اس کو کر سکتے۔ خوف کا ماحول مت پیدا کرو بھائیو، میسج چلا کر ایک دوسرے کو ٹیلی فون کر کے اور ایک دوسرے کو یہ کر کے، یہ ماحول جو ہم بگاڑ رہے ہیں، ماحول بگاڑنا نہیں ہے، ماحول بنانا ہے، ماحول بناؤ۔ اللہ کی دی ہوئی زندگی ہے، اسے اختیار ہے، جب چاہے وہ چھین لے، اس کو اختیار ہے، پورا قبضہ ہے اس کا۔ اور یاد رکھو جس کی بھی موت کا وقت آئے گا، آپ امریکہ سے، چائنا سے، کہیں سے بھی ڈاکٹر بلا لیجیے، کہیں سے بھی چیزیں بلا لیجیے، جس کا وقت آنے والا ہے وہ چلا جائے۔ جی ہاں، اور اللہ نے جس کی موت مقدر کر رکھی ہے وہ کورونا کی جماعت میں آ جائے گا، اور نہیں آئے گا تو دوسرے ریزن سے مرے گا۔ دنیا میں موت کے ریزن اللہ نے لکھ رکھے ہیں، کون کون سے اسباب سے آدمی مرے گا وہ بھی اللہ نے لکھا ہے، اس لیے گھبراؤ نہیں، آخرت بناؤ، اللہ کے یہاں جانے کی تیاری کرو۔ جیسے کوئی اپنے بہت چہیتے دوست کے یہاں جانے والے ہوں تو ہم کتنی تیاری کی جاتے ہیں، ارے یار میرا بہت کلوز دوست ہے، وہ میرے ساتھ برا نہیں کرے گا، ہم کتنے اس کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں، تو اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھ کے جانے کا اللہ کے پاس کہ اللہ خراب نہیں کرے گا۔ اللہ خراب کرنے والا ہوتا تو ایمان کی دولت ہی نہیں دیتا بزرگوں، اللہ نے ایمان کی دولت دی، اس کے سامنے جھکنے کی توفیق دی، بار بار سجدے کرتے، بار بار اس کا نام لیتے، بار بار اس کی عبادت کرتے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت اچھا کرے گا۔ اللہ سے اچھا گمان رکھو، اچھی زندگی گزارو، گھبراؤ نہیں۔ ہاں، جو کچھ احتیاطی تدابیر ہے اپنے طور پر اللہ نے عقل دی ہے، سمجھداری کی ہے، احتیاطی تدابیر انشاءاللہ اختیار کرو۔ بہرحال یہ دوسرا بہتر ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ عبادت کے دن ہے، اس میں عبادت کرو، روزے رکھو۔ کیا ماحول بھی ٹھنڈا ہے، کوئی اتنی پریشانی نہیں ہے، بارش کا موسم چل رہا ہے، انشاءاللہ ہم کو جو ہے اتنے گرمی کے روزے رکھ کے آئے تو ہیبٹ ہو گئی ہے، گرمی کے روزے الحمدللہ 15 16 گھنٹے میں ہم تو روزہ رکھتے تھے، تو اب تو 2 گھنٹے اللہ نے کم کر دیے اس میں،
رمضان میں جو ٹائم ٹیبل چل رہا تھا اس سے 1 گھنٹہ کا پیچھے آ گئے، تو اس لیے آپ فکر نہ کریں، روزے رکھیں، اور نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم عرفات کے دن کا 9ویں ذوالحجہ کا، جو ہمارے انڈین ٹائم کے اعتبار سے آئندہ جمعہ ہوا ہے، 9 ذوالحجہ، اس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں۔ عرفہ کے دن کا روزہ اللہ 1 سال کے ایڈوانس گناہ معاف کرتا ہے، 1 سال کے ایڈوانس، گزرے ہوئے 1 سال کے اور آنے والے 1 سال کے 2 سال کے گناہ ایک روزے پر اللہ معاف کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ فضیلت ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ پاک معمولی عملوں پر اتنے بڑے انعامات عطا فرماتے ہیں، تو اس لیے بھائیوں ماحول کو خراب کرنا نہیں ہے، ہمیں ہمت سے رہنا ہے، دوسروں کو ہمت دلانی ہے، دوسروں کو ہمت دلاؤ، اپنے ریلیٹیو کو، اپنے فرینڈ سرکل کو، کوئی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے اس کی ہیلپ کرو، گھبراؤ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، کسی کی بیماری دوسرے پر نہیں لگے گی، ہیلپ کرو۔ اگر آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی آدمی ایسا ہے تو اللہ کے واسطے اس کی ہیلپ کرو۔ اللہ رب العزت حیات اور موت کے مالک ہے، اور انہوں نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ یہ ذوالحجہ کے کچھ دن ہے جو اللہ کی عبادت میں لگانے۔ ذوالحجہ کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو مسلم شریف میں روایت موجود ہے، من اراد ان یضحی، جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے، فلا یاخذ من شعره واصفاره، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی باڈی کے کسی بھی جگہ کے بال، ناخن وغیرہ کچھ نہ کاٹے۔ یہ اچھی طرح آپ مسئلہ سمجھ لینا، بہت سے بھائی اس مسئلے میں کنفیوز ہو رہے ہیں، تو میں انشاءاللہ اس کے سامنے مختصر وقت میں تھوڑی ڈیٹیل پیش کر دوں گا آپ کے سامنے۔ حضرت رسول پاک علیہ السلام کی حدیث سے یہ عمل ثابت ہے، اس لیے یہ مستحب درجے کا عمل ہے۔ اگر کسی بھائی کی صفائی کے 40 دن اوور ہو چکے تو اسے کرنی ہے صفائی، کیونکہ صفائی نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، اور اگر 40 دن کے اندر اندر ہے تو آپ جب تک اپنی قربانی نہیں ہو جائے، باڈی میں سے کسی بھی جگہ کے آپ بال صاف نہ کریں، ناخن صاف ناخن نہ کاٹیں، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اب لوگ اس کا ریزن پوچھتے ہیں کہ اس کا ریزن کیا ہے؟ یہ ضروری نہیں کہ ہم ہر اللہ کے حکم کا ریزن معلوم کریں، پیغمبر کے حکم کا ریزن معلوم کریں، لیکن اگر آتا ہے تو ہمارے علماء بتاتے ہیں کیا کہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ جو حکم دیا ہے وہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے کے لیے۔ ان دنوں میں حاجی احرام کے اندر پابندیوں میں آ جاتے ہیں، ان کو خوشبو نہیں لگانا اور باڈی کے کوئی بال نہیں کاٹنا، ناخن نہیں کاٹنا وغیرہ احکام ہے، تو چونکہ ہم تو بہت دور ہے مکہ سے اور مومن کا دل وہاں رکھتا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ نے ہماری رعایت کی کہ بھلے تم میرے دربار میں نہیں پہنچ پائے ہو کسی پرابلم کی بنا پر، لیکن تم حاجیوں کے ساتھ اس کی نقل کر لو، اس کی کاپی کر لو، مشابہت کر لو، میں سمجھ لوں گا کہ تم یہاں آ گئے۔ اس لیے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ استحباب کے درجے کا شوق سے کرو، کیونکہ سال بھر میں ایک مرتبہ چانس ملتا ہے اس پر عمل کرنے کا۔ اس لیے ہم جو ہے ناخن بال وغیرہ کاٹنے سے جس کی قربانی ہے وہی، نون قربانی والا کوئی بات نہیں ہے، جس کی قربانی ہے اس کے مطابق اللہ کے رسول کا یہ ارشاد ہے، اس لیے بہت اچھا حکم ہے۔ ان دنوں کے اندر کیا عمل کرنا ہے؟ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ ہم تکبیر، تحلیل، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور اس طرح کے کلمات، سبحان اللہ والحمدللہ، یہ کلمات ہم بار بار پڑھیں ان دنوں میں۔ اس کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ ایام تشریق کا مطلب یہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے دن، اس لیے ان دنوں میں تکبیرات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے رہو، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اس طرح کے جو بھی کلمات آپ کی زبان پہ آتے ہیں اسے آپ پڑھیے۔ ہو سکے تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک،
ضروری نہیں ہے کہ جو حاجی وہاں پہنچے ان کے لیے تو کمپلسری درجے کی چیز ہے، لیکن ہم یہاں ہیں تو ہم اپنے عشق و محبت کا ثبوت دیں کہ اللہ کے پروبلم کی بنا پر نہیں آیا، ورنہ میں بھی حاجیوں میں شامل ہو کے یہ نعرہ لگاتا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اس لیے یہ بھی ہم پڑھے، ہمارے بزرگوں سے ثابت ہے، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، خاص طور پر یہ بزرگان دین جب یہ شروع ہوتا تو یہ تلبیہ پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک پڑھتے رہتے تھے۔ اس لیے ان دنوں کے یہ اعمال ہے جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے۔ اللہ توفیق دے تو قربانی کرے، صاحب استطاعت ہے تو علماء اور مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھ کر ہم قربانی دیں۔ اگر قربانی ہم بکرا نہیں دے سکتے، بڑا جانور نہیں خرید سکتے، تو کسی جگہ کوئی ایسا ہو تو پارٹنرشپ کر لیں۔ کتنی آسانی اللہ نے کر دی کہ ہم اگر پورا جانور ہو سکتا ہے، کوئی آدمی کی کنڈیشن نہ ہو اس طرح پورا جانور لینے کی، تو اللہ نے پارٹنرشپ کرنے کی بھی اجازت دے دی کہ کوئی بات نہیں، 7 آدمی مل کے پارٹنرشپ کر کے تم بڑا جانور خریدو اور 7 حصے اس میں رکھ لو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور جو لوگ اللہ کا دیا ہوا ہے تو ہم اللہ کے رسول کی طرف سے بھی قربانی کریں۔ ہمارے جانور میں اللہ کے رسول کا نام آ گیا تو اس میں قبولیت میں کوئی شک نہیں، تو قربانی 100% قبول ہو گئی، کیونکہ اللہ کے رسول کا نام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ فرمایا تھا کہ علی تم میری طرف سے ہر سال قربانی کرنا، تو حضرت علی اہتمام سے پابندی سے ہر سال 2 بکرے ذبح کرتے ہیں، ایک اپنا ایک حضور۔ تو اگر اللہ کا دیا ہوا ہے تو ہم حضور علیہ السلام کی طرف سے، اہل بیت کی طرف سے قربانیاں کریں، ان کے نام اپنی قربانیوں میں ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی وجہ سے ہماری قربانی کو مقبول بنائے۔ قربانی کا عمل بہت زبردست عمل ہے اور اللہ کو بہت پسند عمل ہے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جانور کے خون کا ایک قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو زمین پر گرتے ہی اللہ پاک اس صاحب قربانی کی مغفرت فرمائے گا۔ اس پہلے قطرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ قربانی والے کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ کو کتنا محبوب عمل ہوگا، آپ سوچئے میرے بھائیوں، جب ہم جانور کی قربانی کرتے ہیں تو سوچو کہ جانور اللہ کے نام پہ قربان ہو گئے۔ ہم جانور سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ہم اپنے نفس کو اللہ کے لیے قربان نہیں کرتے۔ اپنے نفس کو اللہ کے لیے قربان کرو، یہ قربانی کا میسج ہے۔ قربانی ہمیں یہ پیغام دے کے جا رہی ہے، صرف جو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جو ہے ذبح کر دینا اور گوشت گائے کھا لینا، یہ قربانی کا پیغام نہیں ہے۔ قربانی کا پیغام اصل یہ ہے کہ اللہ کے لیے اپنی محبوب چیز کو قربان کرنا سیکھو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ تم میری محبت چاہتے ہو تو تمہیں اپنی محبوب چیز چھوڑنی پڑے گی۔ تو اپنی محبوب چیزوں کی قربانی، اور آدمی کو محبوب چیزیں اس کی خواہشات ہوتی ہے، اس کی خواہشات اسے اس کی فیملی سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کی ہم جو ہے قربانی دیں، خواہشات، غلط خواہشات، ریئلی جو ہے وہ اللہ نے سارے آپشن رکھے، ریئلی خواہش پوری کرنے کے اللہ تعالیٰ نے سارے آپشن رکھے۔ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ ہمارا اسلام مذہب ایسا ہے ہی نہیں کہ جس میں تنگی ہو اور کسی آدمی کو کرنا ہے اس کو کرنا، تم کو ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت آسانیاں دی، کھاؤ پیو، اچھے سے رہو، اچھی لائف گزارو۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، شریعت میں یہ نہیں ہے۔ اس لیے بھائیوں، ان دنوں کے اندر ہم جائز ہماری جو چیزیں ہیں اس کو ادا کریں، اللہ کی عبادتیں کریں، خوف کا ماحول ختم کریں۔ ڈاکٹر لوگ ہمیں جو گائیڈ لائن دیتے ہیں، ہمارے جو ماشاء اللہ سے
شکرمند ڈاکٹر حضرات ہیں، وہ لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ اپنے سامنے بیان بھی کریں گے، تو ان کی باتوں پر ہم عمل کریں۔ وہ ہمیں جو باتیں بتاتے ہیں خوف اور ایک گھڑی اور یہ چیزیں دماغ میں بٹھاتے ہیں، کہاں تک جیئیں گے ایسی لائف؟ شریعت کا جو حکم ہے اس کا پالن کرو۔ ڈاکٹر لائن جو کہہ رہی ہے شریعت سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ہاتھ کا دھونا، ماسک پہننا اور بہت سی چیزیں، وہ تو شریعت سے ہی یہ تھیوریاں ثابت ہیں۔ وقت نہیں ورنہ میں آپ کو بخاری شریف اور دوسری روایتوں کے حوالے سے جو آج کی ڈاکٹر لائن اور آج کی سائنس جو تھیوری پیش کر رہی ہے، یہ تھیوریاں تو حضور نے 1400 سال پہلے ہم کو دے دی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم جو ہے پڑھنے کے عادی نہیں، معلوم کرنے کے عادی نہیں، اسلام میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ معلوم کرتے نہیں ہے، اس لیے میں یہ چیزیں عجوبی لگتی ہے۔ لیکن جن کی نظر اسلامی علوم پر ہے، اسلام کا ایجوکیشن جن لوگوں کے پاس ہے، وہ سب جانتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں میں آپ سے اپیل کرتا ہوں اور آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ بھی سارے مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہم کو امان کی، عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے کام کرو، زندگی بناؤ، لائف بناؤ اور اپنی فیملی کا خیال کرو، اپنے رشتے داروں کا خیال کرو، دوست احباب کا خیال کرو، اور یہ ماحول انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ بہت جلدی دنیا میں ایسی مہاماریاں آتی ہے، چلی جاتی ہے، ہمیں اللہ کا بن کے رہنا ہے۔ ہم اللہ کے بن کے رہیں گے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیونکہ ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس سلسلے میں کچھ آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ آپ ڈاکٹر صاحب کی بات کو توجہ کے ساتھ سنیں اور عمل میں لائیں۔ ہماری مسلم کمیونٹی میں ایسا ہے کہ ماشاءاللہ اتنا تو ہے کہ مسجد کی بات کو بہت ادب سے سنتے ہیں، مسجد میں جو بات ہوتی ہے اس کو بہت ادب سے سنتے ہیں، آپ ادب سے سنتے تو ہیں، لیکن اس کے بعد ڈاکٹر صاحب جو گائیڈ لائن کہے، میں مفتی ہوں آپ کو کہتا ہوں، کیونکہ جو گائیڈ لائن ہمارے ڈاکٹر پیش کر رہے ہیں وہ اسلام سے کوئی ٹکرا نہیں رہی ہے، اس لیے آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اور وہ اختیار نہیں رکھتا جس سے وائرس کو اس کے جسم میں آنا روکا جا سکے، تو دنیا بھر میں ایسے پھیلا رہی ہے انسان بچاؤ کے لیے کیا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے جو ابھی تک تحقیقات میں آئی ہے کہ وائرس جو سانس ہمارے اور جو سانس کا راستہ ہے منہ کا راستہ ہے، جو منہ کا راستہ ہے وہ زیادہ پیٹ میں کھلتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ گلے میں آتا ہے، جہاں پر ایک پوائنٹ جیسے ہم سانس لیتے ہیں تو بھی گلے میں آتی ہے، تو وہاں پر پوائنٹ ہے، تو سانس چاہتے ہیں تو اس کا راہ کھلتی ہے، تو خوراک لیتے ہیں، کھانا لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، تو اس کی الگ راہ کھلتی ہے، تو وہاں پر ایک پوائنٹ ہے جنکشن ہوتا ہے جہاں ایک فکس ہو، تو یہ دو چیزیں ہیں جہاں سے یہ وائرس ہمارے جسم میں داخل ہو سکتا ہے سب سے زیادہ۔ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ کسی انسان کے ذریعے، اس کی احتیاط بتائی جاتی ہے، جیسے نماز سے ان کی مسجد میں بھی کہ سب سے پہلا شاید موقع ہے ہماری زندگی کا، تو اس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ لازم ہے، ہمارے علماء بڑے بڑے علماء بھی ہیں بہت سی حکمتوں کے ساتھ کیا ہے، تو ہمارے اندر ماننے کا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو بڑے مسئلے ہیں چاہے علماء میں سے ہوں، چاہے ڈاکٹر میں سے ہوں، چاہے حکام میں سے ہوں، سب ہمارے لیے خلیفہ ہیں، ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے، اور ہماری برائے سمجھ کر اس کا عمل کرنا چاہیے۔ جو باتیں بتا رہا ہوں اس کو جس کو جتنا سمجھ میں آ گیا اپنے گھر جا کر اپنی مستورات کو خاص طور سے سمجھیں، کیونکہ عام طور سے یہ ہوتا ہے باہر تو نکلنا ہوگا ہی، ایسا نہیں ہے کہ ساتھ غلط ہے، گھر کے بارے سے کچھ بھی نہ کرے تو مسلمان کے کے خلاف رہے گا، اللہ سے رہے گا اور شریعت کے رہبری کے مطابق عمل کرے گا تو سمجھے بیٹھنے کے لیے صرف اللہ سے رہتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی احتیاط تو یہ ہے کہ اگر 6 فٹ کا فاصلہ ہے، چاہے انسان کتنا سیویئر پیشنٹ کیوں نہ ہو، 6 فٹ کا فاصلہ ہے، بہت زیادہ احتیاط نہیں ہے، تو فاصلہ کم ہوتا